بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تحریک انصاف کے ساتھیوں، اس کے علاوہ میں پاکستان کے سارے اپنے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر سیلاب، پانی، بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ خاص کر کے پی کے اندر بڑا نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے ابھی تک۔ بستیاں تباہ ہو گئی ہیں اور بہت ساری اموات ہوئی ہیں۔ فیملیاں گئی، بہت ان کی اکثریت رشتہ داروں کی فوت ہو گئے، لوگ رہ گئے ہیں پیچھے۔ تو یہ ایک عذاب ہے، ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، انسان ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس طریقے سے آزماتا ہے۔ تو مجھے اس بات پہ بڑا اچھا لگا کہ کے پی کی جو ہمارے ممبران ہیں یا دوسرے جو ممبران ہیں ان کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن کے پی کے تمام ممبران نے، صوبائی اسمبلی ممبران نے ایک مہینے کی سیلری دینے کا اعلان کیا، اور یہ بڑی اچھی خوشائن بات ہے کہ ان کے دل میں کوئی درد آیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ وہ بہت اس مسئلے میں غمگین بھی ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ انسان میں ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ایسے مواقع پہ آ کے، ایسے موقعوں پہ آ کے ہمیں ہمارے اندر ایک درد انسانیت کا پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مشکلات آئی ہیں سیلاب کی، اس عذاب سے ہماری نجات ہو، ہماری قوم اس عذاب سے نکلے اور بستیاں اب دوبارہ کہیں اور آباد ہوں گی، کیونکہ وہاں جو جس راستوں میں جو کہ قدرتی راستے ہیں، وہاں پہ پہاڑوں پہ جہاں پہ بھی آباد تھیں، تو یہ میں نے گورنمنٹ جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب بستیاں کہیں اور آباد کریں گے۔ میری دعا ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پہ، اس بات پہ قائم رہیں اور کریں۔ یہ نہ ہو کہ جس طریقے سے 50 لاکھ گھر بنانے تھے اور ایک گھر بھی نہ بن سکا، تو یہ ضرور کریں، یہ بستیاں بنائیں اور غریبوں کے لیے۔ ویسے تو یہ اس کا بندوبست پہلے ہونا چاہیے تھا کہ آج ہماری گورنمنٹ کو وہاں پہ 12 سال ہو چکے ہیں، یہ 13واں سال جا رہا ہے، کہ وہاں پہ کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے تھا، کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے تھا کہ سیلاب اگر آتا ہے، وہاں اکثر آتے ہیں بارشوں کے دنوں میں، تو وہاں پہ ان کے کوئی ان کا خیال رکھنے کے لیے کوئی ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، کوئی نہیں۔ یہ جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر ہماری قوم آگے بڑھتی ہے۔ لیکن اب تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جب یہ موسم ختم ہو جائے گا، مہینے 1.5-2 مہینے بعد، میری ریکویسٹ ہے اس گورنمنٹ سے، ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے، کہ وہ یہ اپنے وعدے بھول نہ جائیں، اس غریبوں پہ آپ ترس کھائیں، رحم کریں اور ان کے لیے کریں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ہمارے کے پی کے، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے بڑے رچ لوگ ہیں، بڑے امیر لوگ ہیں، انہیں بھی چاہیے وہ آگے آئیں اور وہاں پہ ان لوگوں کی ہیلپ کریں۔ تو اس کے علاوہ پنجاب میں آتا ہوں کہ پنجاب میں ابھی تک یہ جو ہمارے ایم پیز ہیں پنجاب میں یا ایم این ایز ہیں، یہاں پہ اپنے کسی نے، ہماری لیڈرشپ نے، یہ لطیف کھوسہ صاحب ہیں ایم این اے یہاں لاہور سے، ان کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی کہ ہم ایک مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، اور نہ ہمارے جو ایم پی ایز ہیں یہاں پہ۔ میں ان کو جانتا ہوں، یہ اندر سے بہت کم لوگ ہیں ایم پیز یا ایم این اے کہ جو اندر سے انسانی ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن میں لاہور میں جو ایم پی اے بنے ہیں، زیادہ تر ان میں سب کی بات تو نہیں کرتا، لیکن اندر سے پتھر کے دل بنے ہوئے ہیں۔ بس وہ بیانات ضرور دیں گے، کوئی مشکل وقت آئے گا بیان دیں گے، یہ انہوں نے کسی سے سیکھ لیا ہے کہ بیان دینا چاہیے، لیکن جب عملی کام کرنے کی بات ہوتی ہے یا جلوس نکالنا ہوتا ہے تو یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اب غائب نہیں ہونا چاہیے، اب انہیں سوچنا چاہیے کہ اتنی برا وقت آیا قوم کے اوپر، وہاں سیلاب زدگان کے اوپر، یہ گلگت بلتستان میں دیکھیں کیا حال ہوا ہے، اور ابھی بھی وارننگ ہے، ابھی پنجاب میں بارشیں ہونی ہیں 7-8 سپتمبر تک، کراچی سندھ میں ہر جگہ ہو رہا ہے۔ لیکن میری ریکویسٹ ہے پنجاب کے ایم پیز اور ایم این اے سے کہ وہ بھی اسی طرح ان کی پیروی کرتے ہوئے کے پی کے ممبران کی، کہ انہوں نے ایک ماہ کی تنخواہ دی ہے، آپ ایک ماہ سے زیادہ دے سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ دیں تاکہ میکسیمم ان لوگوں کی ہیلپ کی جا سکے۔ تو یہ آج کا جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، میرے ضمیر پہ بوجھ تھا کہ میں یہ ضرور بات کروں۔ تو اب یہ اس سے آگے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہمارے
ہر جگہ پہ بات چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کے جو قیدی ہیں جن سے یہ ہوا ہے، جن کو اسی مسئلے پہ سزائیں دی گئی ہیں، اگر وہ معافی مانگ لیں اپنے کیے ہوئے اس گناہ کی تو ہم انہیں معاف کر دیں گے۔ عدالتوں میں جائیں اور عدالتوں سے معافی مانگیں، لکھ کر دیں اور اپنے دل سے، خلوص دل سے یہ کریں۔ تو یہ میں اتنی بات کہوں گا، اس پہ میں ایک ویلاگ اور بناؤں گا 2-3 دن تک، تھوڑا سا مسئلہ بہتر ہو جائے۔ لیکن میں اتنی بات ضرور کروں گا آپ تمام دوستوں سے، کارکنوں سے، کہ وہ اس میں مجھے رائے دیں، اور خاص کر یہ جو کمنٹ کرنا ہوتا ہے نا، کمنٹ کے اوپر وہ رائے دیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ جب 3-4 روز تک بناؤں گا، میں ایک بات چھوڑے جا رہا ہوں کہ ہمیں حکمت عملی سے چلنا چاہیے۔ سیاسی پارٹیاں حکمت عملی سے چلتی ہیں، یہ نہیں جب مشکل وقت آتا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ذوالفقار علی بھٹو بہت پاپولر آدمی تھے دنیا لیول پہ، ورلڈ لیول پہ، لیکن اس وقت جو جالے تھے وہ قلعوں کے اندر ان کو سزائیں دی گئیں، کوئی بیچارے جلا وطن ہو گئے، وہ کدھر بھاگ گئے، کئیوں نے اپنے تیل چھڑک کر آگ لگا لی، تو لیکن یہ سارا کچھ بے سود گیا۔ بھٹو صاحب کو اپنی شہرت کے اوپر تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، اور ایک وقت آیا کہ جب باہر کے 1-2 ملکوں نے کہا کہ ہمیں بھٹو صاحب کو ہمارے پاس بھیج دیں، تو نہیں بھیجا گیا، آخر وہ پھانسی چڑھ گئے، اور کتنی جدوجہد کرنی پڑی پھر آگے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، اور اس کے بعد اور پھر تب جا کے گورنمنٹ ملی، اور وہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے۔ یہ اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ہمیں کوئی ایسی حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ تحریک انصاف، عمران خان اور ہمارے ساتھی جو ہیں، خاص کر وہ قیدی جن کے چولہے بند ہو چکے ہیں گھر کے، مطلب اگر کوئی شادی شدہ ہے، اس کی فیملی، بچے پریشان ہیں، اور جو نہیں شادی شدہ چھوٹی عمر کے بچے، ان کے ماں باپ جن کی وہ خدمت کرتا تھا، وہ پریشان ہیں۔ میرے ساتھ کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو ہم نے حکمت عملی سے کوئی نہ کوئی ایسا نکال، ہم جتنا مرضی ہمارا سوشل میڈیا اس کے اوپر بات کرتا رہے کہ یہ جو بے شک اس پہ اپنے آرمی کے اوپر کریں یا گورنمنٹ کے اوپر کریں، یہ گورنمنٹ دیکھیں کتنا یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی ہم نے دعوت دی ہے کہ آئیں بیٹھیں، اسپیکر کے کمرے میں آ جائیں، وہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ تو آتے نہیں ہیں جی۔ یہ ان کے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے سیاسی لوگوں سے، اس سے آگے راستہ نکلے گا، اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے گی۔ تو بہرحال اس پہ میں اب زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھے رائے دیں کہ یہ جو سلسلہ چلا ہے، ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوا اس سے بھی سبق سیکھنا ہوگا، اور اس کے علاوہ نون لیگ کے نواز شریف، شہباز شریف، پوری فیملی کے ساتھ جو ہوا تھا، جلا وطن ہو گیا 7-8 سال 10 سال کے لیے، اور 6-7 سال بعد اسے آنا پڑا واپس۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا آخر میں، باقی یہ سیلاب زدگان کی جو میں نے ریکویسٹ کی ہے ایم پیز ایم این ایز کے لیے کہ وہ کے پی کی پیروی کرتے ہوئے 1 مہینے کی تنخواہ دیں، اور اس کے علاوہ فنڈ ریزنگ کریں، اور وہ بھی انہیں دیں، اور ایماندارانہ طریقے سے ایک کمیٹی بنائیں جو پورا حساب کتاب رکھے۔ تو میری تمام پاکستانیوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ ان کی ہیلپ کریں، کے پی میں جو بیچارے مارے گئے ہیں، جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، گھر ختم ہو گئے ہیں، ان کے گھر بنانے کے لیے ان کو فنڈنگ کریں۔ حکومت نے بھی کوئی بنایا ہے ادارہ، وہاں بھی آپ دے سکتے ہیں پتہ کر کے۔ اس کے علاوہ آپ اکٹھے بھی ایک شہر والے پول کر کے وہاں پہ پیسے دے سکتے ہیں، اپنے خود بھی جا کے وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پیسے، یا جس طرح کوئی میکنزم بن سکتا ہے۔ تو بس میں انہی الفاظ سے آپ سے خدا حافظ کہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں اس سیلاب سے بچایا جائے، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں، اور اس آفت سے بچائے ہمیں تمام پاکستانیوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔